خیرپور میں ٹی بی کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی کے لیے ریلی نکالی گئی اور جس میں ڈپٹی کمشنر الطاف حسین ساسڑ، محکمہ صحت کے افسران، ڈاکٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹی بی اسپتال سے سول ہسپتال کے گیٹ تک آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی ایچ او ڈاکٹر برکت علی اور سول ہسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر رفیق احمد منگھی، ایم ایس ٹی بی اسپتال ڈاکٹر مشتاق سمیت ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں شہری کا ڈسٹرکٹ ویسٹ میں دفاعی پاکستان ونگ پی پی او ڈسٹرکٹ ویسٹ جنرل ڈپٹی سیکرٹری کاظم مغل نے سابق گوٹ میں پی پی او رابطہ آفس میں 23 مارچ قرارداد پاکستان ڈے کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ نمائندہ آفس کراچی ریاستی کے مطابق ہے، جس میں فیڈرل وائس چیئرمین عباس سومرو اور مانیٹرنگ سیل سندھ کے صدر ایاز رسول صاحب اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کی گئی اور فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ دفاعی پاکستان ونگ پی پی او کی بانی و چیئرمین ڈاکٹر پی تاج چیلانی کے نعرے لگائے گئے۔ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مرکزی صدر پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ فریال تالپور سے پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ ضلع ملیر کے صدر و چیئرپرسن فشر مین کوآپریٹو سوسائٹی فاطمہ مجید کی نوڈیر ہاؤس لاڑکانہ میں ملاقات ہوئی۔ برشیف آپ نیوز کراچی ریاستی کے مطابق ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں فاطمہ مجید نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر چیئرمین صاحب نے ایف سی ایس سے متعلق پوچھا تو فاطمہ مجید نے مختصراً ذکر کرتے ہوئے اپنے ادارے میں جاری ترقیاتی کاموں اور ماہی گیروں کی فلاح و بہبود سے آگاہ کیا، جس پر بلاول بھٹو زرداری نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ نوشہر و فیروز میں ڈسٹرکٹ جیل سے سماعت کے لیے لایا گیا قیدی سیشن کورٹ کے ہاتھ سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے والے ملزم کی شناخت سکندر مری کے نام سے ہوئی، جس کے خلاف 4 مقدمات درج ہیں۔ واقعے کے بعد پولیس نے فوری طور پر تلاش کا عمل شروع کر دیا، جبکہ سیکیورٹی میں غفلت برتنے پر ڈیوٹی پر تعینات 3 اہلکاروں کو کوارٹر گارڈ کر دیا گیا اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس واقعے کی مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سربراہی میں حالیہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا۔ نمائندہ نیوز کراچی ریاست کے مطابق کے ایم سی کے میونسپل سروسز ونگ کے ساتھ آئندہ بارشوں کے لیے تعیناتی پلان کے حوالے سے میٹنگ بلائی گئی۔ میونسپل ٹیم اور وارڈنز کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زمین پر موجود رہنے کی ہدایت جاری کی۔ نمائندہ آپ نیوز ترک شریفہ سید نوکر بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق دشمنی کا خاتمہ علی کھیل برادری نے قاتل کو معاف کر دیا۔ قمر بشانی تقریباً 1 سال قبل دردرا برادری کے ایک نوجوان کے ہاتھوں علی کھیل برادری کے نوجوان ساگر عباس خان علی کھیل کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی درینہ دشمنی آج خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق دونوں برادریوں کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے صلح کی ایک اہم بیٹھک منعقد کی گئی، جس میں علاقہ کے مؤسسین اور امن کے دائیوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس موقع پر پیر نجم علی شاہ، پیر محمد نقیب، مرید عباس خان، عنایت اللہ ٹھیکیدار اور صلح امن کمیٹی قمر مشانی اور دیگر معتبر شخصیات نے فریقین کے درمیان صلح کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت متوقع بارشوں کے پیش نظر اہم اجلاس۔ نمائندہ پولیس کراچی ریاستی کے مطابق چیف سیکرٹری سندھ کا تمام انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ اجلاس میں تمام کمشنر، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر نے شرکت کی۔ تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر کو آئندہ 7 دن فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت جاری کی۔ محکمہ موسمیات نے بارش کے نئے اسپیل کی پیشگوئی کر دی اور پی ٹی ایم اے کو فوری ایڈوائزری جاری کرنے کے احکامات جاری اور ضلعی انتظامیہ اور بلدیاتی اداروں کو مکمل متحرک ہو کر فیلڈ میں نکلنے کا حکم جاری کیا۔ نکاسیاب کے تمام ضروری مشینوں کی دستیابی اور فعالیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاک بدن تھانہ ملکہ ہانس کے علاقہ 57 ایس پی میں مکان پر قبضہ کی کوشش کا معاملہ، درجنوں اہل خانہ اور اہل علاقہ کا مبینہ قبضہ گروپ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ متاثرہ عباس نوناری نے نمبردار اور اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا، باسر غلام فرید ہے، فلک شیر بکیانہ اور اس کے ساتھی ہمارے مکان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم 36 سال سے مالک اور قابض ہیں۔ حکم امتناعی کے باوجود مبینہ قبضہ گروپ 2 دفعہ قبضہ کرنے کی کوشش کر چکا
پولیس چاہے گوا پر آئی مگر ہمارا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ ملزمان باثر ہیں، سیاسی پس پناہی حاصل ہے۔ متاثرہ عباس نوناری نے وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب اور TPO پاک وطن اور دیگر اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی اور تحفظ کی بھی اپیل کر دی ہے۔ عیسیٰ کھیل حافظ محمد سعید کی رپورٹ کے مطابق بھور شریف تحصیل عیسیٰ کھیل ضلع میاں میں ماہانہ محفل پاک زیر صدارت مذہبی اسکالر محمد معصوم بھوروی انعقاد ہوا اور تفصیلات کے مطابق سرپرست اعلیٰ بھور شریف حضرت علامہ صاحبزادہ پیر خیر محمد صاحب نے ماہانہ محفل کی پاک سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نیک لوگوں کی صحبت انسان کو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت حاصل کیا کرو، اس میں انسان کی دین و دنیا کی بھلائی اور خیر ہے، جس میں بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام خلفائے راشدین اور یہ اللہ کاملین کے ساتھ اپنی نسبت کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھا، اور لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوئے اور آخرت میں بھی یہی لوگ بامراد ہوئے اور آخر میں لنگر کا وسیع اہتمام ہوا۔ سکندر علی مہر کی رپورٹ کے مطابق حکومت سندھ کے انوکھی کارکردگی، گندم کی فصل کی کٹائی کی شروعات ہو چکی، نہ کوئی ریٹ نکلا اور نہ ہی گورنمنٹ کا کوئی ڈیپو کھلا، کسان پریشان، جیسے پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھا ہے اوپر سے ڈلوں نے گندم کا ریٹ بھی گرا دیا۔ ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کاشتکاروں نے بتایا کہ اس وقت گندم کا ریٹ 2700 روپے سے 2900 روپے ہے اور GAP کی بوری نے 14,200 کراس کر دیا اور بوریوں کی 4500 کی خریداری ہے، اور گندم کا ریٹ یہ ہے کہ کاشتکار پریشان حال ہیں۔ کسانوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ریٹ مقرر کر کے عوام کو کچھ ریلیف فراہم کیا جائے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے شہر میں بدھ سے شروع ہونے والی متوقع بارشوں کی پیشگوئی کے پیش نظر کسی بھی ہنگامی صورتحال پر قابو پانے کے لیے تمام ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور مختار کاروں سمیت متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ نمائندہ پولیس کراچی راز کے مطابق انہوں نے کہا کہ بارشوں کے نقصانات سے بچنے، شہریوں کو تکلیف سے بچانے اور بحالی کے کاموں کے لیے اپنے اپنے اداروں کے بارشوں سے متعلق ہنگامی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ فوری طور پر اپنے اپنے ہنگامی منصوبوں کی تفصیلات کمشنر آفس میں جمع کروائیں۔ کمشنر نے شہریوں کی مدد، آگاہی اور اداروں کے درمیان رابطے کے لیے کمشنر آفس میں قائم ریسکیو ہیلپ لائن کو رین ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیا ہے۔ خصوصی عملہ متعین کر دیا گیا۔ شہری کسی بھی مدد اور آگاہی کے لیے اور ادارہ رابطہ کے لیے ریسکیو ہیلپ لائن 1299 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شجاع آباد کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق عید کے چوتھے روز خواجہ مدنی شوروم پر پروقار عید ملن پارٹی کا انعقاد۔ تقریب میں منعقدہ مرکزی انجمن تاجران شجاع آباد کے عہدیداران نے شرکت کی۔ چیئرمین حاجی عظمت علی خان، صدر خواجہ حاسم صدیقی اور خواجہ محمد عاصم مدنی نے کہا، ہم متحد ہیں اور رہیں گے۔ شرکا نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی اور خوشیوں کو بانٹا۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کہ ایسی تقریبات سے اتحاد اور باہمی روابط مضبوط ہوتے ہیں۔ مقررین نے تقریب کے انعقاد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں ملک کی سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ سیکریٹریٹ کا سوانح دورہ۔ نمائندہ پولیس کراچی ریاست کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نیو سیکریٹریٹ پہنچے، جہاں چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نیو سیکریٹریٹ میں زیر تعمیر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو جدید بنانے کے لیے ضروری احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تغلق ہاؤس اولڈ سیکریٹریٹ کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور محکمہ تعلیم کے دفاتر کا بھی جائزہ لیا۔ سیکریٹری ایجوکیشن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو دفتری کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکریٹریٹ داخلہ اور مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے دفاتر میں بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا P&D کے دفتر کا دورہ میں تعمیر کردہ کمیٹی روم کا معائنہ۔ سید مراد علی شاہ نے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کے دفتر کا بھی دورہ کیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں یوم پاکستان کے موقع پر سفارت خانہ پاکستان میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔
इस मौके पर सिफाती अमला, मुसल्लह अफवाज के अफसरान, खवातीन, मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। परचम कुशाई की तकरीब में सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने कौमी थारान की धुन पर परचम कुशाई की। इन्होंने इस मौके पर इत्तेहाद यकजहती के पैगाम पर जोर देते हुए कहा, यौम पाकिस्तान हमें इस अहद की याद दिलाता है कि जो मुसलमानाने बरसगीर ने करारदाद पाकिस्तान पेश करके एक आज़ाद वतन के क़याम की बुनियाद रखी थी। सफ़ी ने कहा कि आज ख़वातीन इस बात का तकाजा करता है कि बहैसियत कौम हम अपनी जिम्मेदारियों को मुश्तरका तौर पर निभाएं और बाहमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दें। फैज़ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अखाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई का अमल तेजी से जारी है, जहां तहसील भर में सफाई की खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। अखाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। शहर की शाहराहों, बाजारों, गली महलों और आवामी मकामात पर सफाई वर्कर्स मुतहरक हैं और कूड़ा करकट की बरवक्त तलफी यकीनी बनाई जा रही है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, मैनुअल और स्वीपिंग और नालियों की सफाई का अमल भी जारी है, जबकि चौकों की मैकेनिकल वॉशिंग और सड़कों पर पानी का छिड़काव करके गर्दो गुबार पर काबू पाया जा रहा है। सार्को इंतजामिया के अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर सफाई ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। शिकारपुर के नज़दीक दरगाह मशहूर मारूफ सैयद शहीद मलंग बाबा का 38वां सालाना उर्स खैरात फी सबीलिल्लाह के साथ रूहानी अकीदत के माहौल में मुनक्किद हुआ। उसकी तकरीब का आगाज दरगाह के कद्दी नशीन फ़कीर वजीर यबरो ने दुआ से किया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। तकरीब में सिल इंतजामिया ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर शकील अहमद अबड़ो, SSP मोहम्मद कलीम मल्क और असिस्टेंट कमिश्नर दरगाह पर चादरें चढ़ाई और इस मौके पर दीगर मौजूदीन हाजी मीर अहमद नवाज अबड़ो, परवेज अहमद अबड़ो और दीगर ने शिरकत की। पाकवतन चैंपियन 11 क्रिकेट लीग का फाइनल चैंपियन 11 ने शानदार फतेह समेट ली। पाकवतन चक नूर मोहम्मद में मुनक्किद होने वाली चैंपियन 11 क्रिकेट लीग अपने इख्तिताम को नहायत शानदार अंदाज में पहुंची, जहां सनसनीखेज फाइनल मुकाबले के बाद चैंपियन 11 ने मैदान मारकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया और शायकीन क्रिकेट को एक दिलचस्प और यादगार मुकाबला देखने को मिला। बकरीद ईद उल फितर के मौके पर ईद के 3 रोज में मुसाफिर ट्रेनों से महकमा रेलवे को रिकॉर्ड आमदन। ईद के पहले दिन 11 करोड़, दूसरे दिन 17 करोड़, जबकि तीसरे रोज 20 करोड़ से शायद आमदन हुई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे को ईद के 3 दिनों में मुसाफिर ट्रेनों में रिकॉर्ड आमदन हुई। ईद के पहले दिन 11 करोड़, दूसरे दिन 17 करोड़, जबकि तीसरे रोज 20 करोड़ रुपए से आमदन हुई। गुज़श्ता एक हफ्ता में रेलवे को पैसेंजर ट्रेनों से 1 अरब रुपए से शायद आमदन हुई। इस हवाले से वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि रिकॉर्ड आमदन मस्बत पॉलिसियों का नतीजा है और रेलवे इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इन्होंने कहा कि मुसाफिरों की सहूलियात में इजाफे के लिए काम किए जा रहे हैं और बेहतरीन मनसूबाबंदी भी की जा रही है, जिसके नतीजा भी जल्द मिलेंगे। रेलवे इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है।